السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 18۔ اچانک ٹھہر کر اس نے پوچھا، کیا یہ لوگ بابری مسجد توڑ دیں گے؟ میں اس سوال پر اچانک چونک گیا تھا۔ اب وہاں نماز پڑھی ہی تو جاتی نہیں نور محمد، لیکن یہ مسئلہ اگر شانتی سے حل ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ان رات یاتریوں نے ملک کا سکون دھرم بھرم کر دیا ہے۔ وہ خلا میں دیکھ رہا تھا، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ میں اردو اخبار لے کر گھومتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ گھروں میں بھگوا جھنڈے جھول رہے ہیں، لوگ ترشول اور نفرت کی بھی زبانیں بول رہے ہیں۔ اب ڈر لگتا ہے بھیا، بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوا کرتے۔ مذہب نے دلوں کی تقسیم کر دی ہے نور محمد۔ آپ سچ کہتے ہیں بھیا؟ نور محمد نے ٹھنڈی سانس لی۔ روز ہی نئے آندولن، نئی باتیں، ریڈیو سے ٹی وی تک خوف کی بارش۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ملک کہاں جا رہا ہے، اور کہیں ہم نے یہاں رہ کر کوئی بھول تو نہیں کی؟ نہیں نور محمد۔ میں نے پلٹ کر نور محمد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، پاکستان کے حالات تو یہاں سے بھی بدتر ہیں۔ وہاں مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں اور دہشت پسندوں کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے۔ یہ برا وقت بھی کٹ جائے گا۔ یہ بس چند سازشی لوگوں کی جماعت ہے، اور اس تحریک میں پورا ملک شامل نہیں ہے نور محمد۔ میری آواز کمزور تھی۔ یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ابھی جمہوریت باقی ہے یہاں، مگر کب تک؟ بس اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن برا سوچنے والوں سے زیادہ بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جو بہتر سوچتے ہیں۔ عوام نہ دنگا چاہتی ہے اور نہ ہی مسجد مندر سے اس کا کوئی سروکار ہے۔ لیکن ڈر کا کیا کریں بھیا؟ دل ذرا سی بھگدڑ یا ہنگامے سے دہل جاتا ہے۔ یہ مسلم رہنما بھی کم نہیں ہے نور محمد، سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ وہ آگ لگا رہے ہیں تو یہ آگ بھڑکا رہے ہیں، وہ ایک ماچس کی تیلی جلاتے ہیں تو یہ اس پر مٹی کا تیل چھڑک دیتے ہیں۔ میں غصے میں تھا، مگر سب ملے ہوئے، سب ہی ایک ہی سیاست، ایک ہی کھیل کے علمبردار۔ کسی کو عام آدمی سے کوئی مطلب نہیں، سب کے سامنے اپنی سیاسی روٹیاں سینکتے ہیں۔ اور دیکھ لینا نور محمد، میرے لفظوں میں آگ روشن تھی، تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان ملک دشمنوں کو، وہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو، اگر کچھ برا ہوتا ہے تو اس میں بھی ان دونوں جماعتوں کا برابر کا رول ہوگا۔ اندر ہی اندر دونوں طبقے کے لوگ اس سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے زور دیا، اگر کچھ برا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک ڈیل ہوگی نور محمد، ایک ڈیل، ایک سیاسی ڈیل، اور اسے انجام دینے والے ہوں گے یہی مسلم رہنما جو آج ایسے بیانات دیتے پھرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو پھر دیکھنا یہ لوگ پورے منظرنامے سے کس طرح غائب ہو جائیں گے۔ نور محمد نے جھرجھری لی۔ سیاسی ڈیل؟ میں معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ایسی ہی ایک ڈیل پارٹیشن کے وقت بھی ہوئی تھی، اور ایسی ہی ایک ڈیل اب ہوگی، اور اس میں دونوں فرقے کے لیڈران فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ صحیح کہتے ہیں۔ نور محمد نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میرے غصے کا لاوا بھڑک چکا تھا۔ آزادی کے بعد تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا نور محمد۔ ایک کو پاکستان چاہیے تھا اور ایک کو ہندوستان۔ جاتے جاتے انگریزوں نے ایک ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، بن گیا پاکستان۔ لے کے رہیں گے پاکستان کے نعروں کو ٹھنڈک مل گئی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک، لیکن کیا ہوتا رہا اس اسلامی ملک میں؟ آمرانہ حکومت کی اصل باغ ڈور تو ملاؤں کے ہاتھ میں رہی۔ اردو بولنے والے مہاجر کہلائے۔ زبان کے جھگڑے شروع ہو گئے، پنجابی، بلوچی، سندھی، بنگالی، دنیا بھر کی زبانیں۔ اور پھر کیا ہوا نور محمد؟ ایک اور تقسیم، پاکستان سے ایک اور ملک نکل آیا، بنگلہ دیش، ایک اور اسلامی ملک۔ یہ وہاں اسلام چیختے رہے تو کیا ہوا؟ اس کا خمیازہ پڑوسی ملک کو بھگتنا پڑا، اور اسی کے نتیجے میں وشو ہندو پردیش جیسی جماعتیں ہمارے سامنے آئیں، بھگوا چولوں کی الگ الگ جماعتیں۔ اور ان جماعتوں کے جنم داتا مجھے پڑوسی ملکوں کے اسلامی نعرے ہی لگتے ہیں۔ اگر یہاں کے مٹھی بھر لوگ ایک ایسے ملک کا تصور کرتے ہیں جہاں صرف ان کی چلے، جہاں صرف ان کی حکومت ہو، تو آخر اس خیال کا جنم داتا کون ہے؟ دراصل یہ اسلامی ملک کے چیتھڑے نعروں کے رد عمل کے طور پر نکلی ہوئی پارٹیاں ہیں، اور ایسا تو ہونا ہی تھا نور محمد۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے جہاں اسلام کی دھوم مچی ہے؟ لڑکیوں کو داسی بنایا جا رہا ہے،
اسلام کو 15ویں صدی میں لے جانے کی تیاری مکمل ہے اور آپ ڈھنگ سے ایک محبت بھی نہیں کر سکتے۔ رقیہ دوبارہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ بھابھی شکریہ، اتنا کہہ کر نور محمد نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ رقیہ ایک بار پھر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں ابھی بھی اس دوگلی سیاست میں گم تھا۔ نور محمد 1000 گالیاں دے دو لیکن پھر بھی یہاں جمہوریت ہے، مسلمانوں کو سہارا دینے والے ہزاروں ہاتھ، اس لیے ان 2 ہاتھوں کی پرواہ نہ کرو جو نفرت کی کھیتیاں کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اخبار سے میڈیا تک، اور یہ کوئی کم بات نہیں ہے نور محمد، ایسا صرف اسی ملک میں ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھیا۔ ایک بار پھر موضوع تبدیل ہو گیا تھا۔ نور محمد بتا رہا تھا، مجھے رات اور رات کے احساس سے ڈر لگتا ہے بھیا، جب وہ جسم کے کپڑے پھینک کر بے ہوشی کے عالم میں اپنا جسم میرے جسم پر ڈال دیتی ہے۔ میں اسے مشکل سے الگ کرتا ہوں، بالکنی میں آ جاتا ہوں، ساری رات ٹہلتا رہتا ہوں۔ آپ بتا سکتے ہیں بھیا یہ کیا ہے؟ یہ کیسا امتحان ہے، اور یہ امتحان مجھ سے ہی کیوں لیا جا رہا ہے؟ اب یہ سب سوچنا بند کرو نور محمد، جتنا سوچو گے اتنا ہی ذہن پریشان ہوگا۔ بس یہ سوچو کہ اللہ نے ایک معذور بچی کی ذمہ داری تمہارے سپرد کی ہے اور تم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چائے کے کپ خالی پڑے تھے۔ نور محمد نے اجازت مانگی، اب دیر ہو رہی ہے بھیا، اب چلوں گا، وقت ملا تو جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نور محمد کے جانے کے بعد رقیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ دونوں بے حد سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میں نے رقیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نور محمد کو لے کر خیالوں کے نئے دروازے واہ ہو رہے تھے۔ نادرا کے انتقال کے بعد ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ شادی کر لے، اپنے لیے نہیں تو نگار کے لیے، لیکن نور محمد کسی بھی صورت شادی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ نادرا کی محبت میں اب بھی پاگل پن کی حد تک گرفتار تھا، اور اسی لیے وہ نگار کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک سوال جو بار بار مجھے پریشان کر رہا تھا کہ کیا اسے کبھی کسی بھی طرح کی جنسی طلب پریشان نہیں کرتی؟ اور اس سے بھی بڑا ایک سوال تھا، کیا اس عمر میں جنسی خواہش کا خیال بھی لانا کوئی گناہ ہے؟ کیا کوئی جوان آدمی اپنی جنسی خواہشات کا قتل کر کے زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ نگار کے لیے اس نے اپنی قربانی پیش کی تھی، مگر آخر ہے تو وہ ایک انسان، ایک مرد۔ کیا وہ جنسی خواہش کے بغیر یہ پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ نادرا کا جب انتقال ہوا تب اس کی عمر ہی کیا تھی؟ نگار صرف 7 سال کی تھی، اور اس عمر میں تو جنسی طلب اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ مجھے نور محمد سے ہمدردی تھی، اپنی جنسی طلب کو سلا کر بیٹی کے لیے پوری زندگی وقف کر دینا کوئی کھیل نہیں، لیکن نور محمد نے یہ کر دکھایا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں مسلسل جنسی اخلاق کے ہر پہلو کو لے کر غور و خوض کر رہا تھا۔ اسلامیت کے فلسفے میرے سامنے روشن تھے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی عورتیں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور میاں بیوی میں محبت بڑھے، اور اس لیے اسلام میں نکاح کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے، اور تجرد فلسفے کے لوگوں کو گمراہ خیال کیا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جس چیز کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا زمانہ قدیم میں اسے فحش قرار دیا جاتا تھا، اور جنسی اختلاط کو انسانی زوال کا سبب کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایسا عقیدہ عام تھا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے دور رہیں اور جسمانی طور پر کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ ایسے لوگ تو زمانہ قدیم کی پیداوار تھے، لیکن اس نئے زمانے میں مجھے نور محمد کی یاد آ رہی تھی۔ کیا جسمانی خواہشوں کو مردہ کر دینا آسان ہے؟ اپنی معذور بیٹی کے لیے ہی صحیح اس نے اپنے سارے احساس کو مار ڈالا تھا۔ کیا معذور بیٹی کی موجودگی میں اس کے یہاں کوئی جنس مخالف نظریہ پیدا ہو گیا تھا؟ مثال کے لیے اس نے خود کو سمجھایا ہو، زد و کوب کیا ہو کہ یہ راستہ اس کا نہیں، اور نفس کو مارتے ہوئے اس نے اپنے اندر کے انسان کا گلا گھونٹ دیا ہو جسے کسی لمحے جنس طلب کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہو۔ مجھے یاد آیا برٹرنڈ رسل نے بھی ایسے ہی نظریے کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ایسے علاقے جہاں عیسائیت اور بدھ مت کے ماننے والے تھے، یہاں رہبانیت کی تعلیم دی جاتی تھی، جنسی تعلقات کو گناہ تسلیم کیا جاتا اور اسے انسانی تباہی کا موجب قرار دیا جاتا۔ تب ایسے کتنے ہی روحانی پیشوا تھے تو تجرد کی حمایت کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے اس زمانے میں چیسٹٹی جیسی چیزیں ایجاد ہوئیں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد جہاں اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا آج کے مہذب دور میں اس طرح کی باتوں کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے؟ دنیا جیٹ رفتار سے اڑ رہی ہے، معاشرے اور سماج میں نت نئی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، عورتوں کے بارے میں حقارت آمیز نظریات کا چلن بند ہوا، عورتیں ریس میں مردوں سے زیادہ ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ایک زمانے میں عورتوں کو مکمل انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔
اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اب مہذب وقت نے دونوں کو یکساں ایک مقام پر لا کھڑا کیا، اس لیے بھی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے۔ کیا کوئی ضرورت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ مجھے بار بار نور محمد کا خیال آ رہا تھا۔ نور محمد کی باتیں دھماکے کی طرح ذہن میں گونج رہی تھیں، کہیں تیز ہلچل تھی، کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، کہیں کچھ نیا برآمد ہونے والا تھا۔ میں شکوک و شبہات کی اس دنیا میں جاتے ہوئے خوفزدہ تھا جہاں میرے احساس برف کی طرح یخ ہو جاتے تھے۔ نگار کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لرز رہا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تہذیب و اخلاق کی اس نئی کتاب کے صفحے کو کھول سکوں جہاں ایک نوجوان بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سونے کے لیے مجبور ہے۔ ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ کیا کسی لمحے رشتوں کے یہ باریک دھاگے ٹوٹ سکتے ہیں؟ شاید اس مقام سے آگے سوچنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ شہر کی فضا بگڑ گئی تھی۔ صورتحال پچھلے کئی دنوں سے خراب چل رہی تھی۔ رام جنم بھومی کو لے کر وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے ایک جلوس نکالا تھا۔ جلوس پر پتھراؤ کی خبر آئی تھی۔ اب یہ پتھر چلانے کی شرارت جس کسی نے بھی کی ہو، مگر شہر کی حالت نازک ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی ساری دکانیں بند ہو گئی، شٹر گر گئے، کچھ مقامی لوگوں کی دکانیں بھی جلا دی گئی تھیں۔ رات کے 8 بجے تک خبر آ گئی کہ پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے۔ یہ امید افزا خبر تھی۔ رات کے 8 بجے مجھے نور محمد کا فون آیا تھا۔ یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں، بہتر یہ ہے کہ افواہوں پر دھیان مت دو، پولیس گاڑیاں گشت کر رہی ہیں۔ آج میرا ایک بھتیجا آیا ہے، انوار، نوجوان ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اسے یہاں آنے میں بہت پریشانی ہوئی۔ لیکن تم نے تو کبھی اپنے اس بھتیجے کے بارے میں؟ دور کے رشتہ دار ہے، یہ لوگ گاؤں میں بس گئے تھے، ابھی 2-4 دن پہلے یہیں رہے گا۔ لیکن نگار، میں نے اسے سب بتا دیا ہے، سیڑھیوں کے اوپر والا ایک کمرہ اسے دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ وہ بس اپنے کام سے کام رکھے، نیچے اترنے یا کچھ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی، میرا دل کہہ رہا تھا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا کہ نور محمد بتا رہا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے نگار اس کی موجودگی کو قبول کر لے گی؟ اگر اس پر ایک انجان آدمی کو دیکھ کر پھر سے دوڑا پڑ گیا تو؟ کیا کروں بھیا، سارے زمانے سے تو دشمنی مول لے لی ہے، نہ کوئی اپنا نہ کوئی غیر، کوئی رشتہ دار بھی میرے یہاں نہیں آتا۔ اب یہ گاؤں کے رشتے سے ہے، یہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہاں سے اسے دلی جانا ہے، بس 1 ہفتے کی بات ہے۔ لیکن 1 ہفتے تک کیا وہ کمرے میں بند رہے گا؟ نور محمد، مجھے لگتا ہے تم اسے روک کر کوئی خطرہ تو مول نہیں لے رہے۔ میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا بھیا، بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ وہ نیچے کسی بھی قیمت پر نہ اترے، کہیں جانا ہو تو میری موجودگی میں جائے اور جب میں واپس آؤں اسی وقت وہ بھی واپس آئے۔ ٹھیک ہے نور محمد، لیکن احتیاط لازمی ہے۔ نور محمد پھر شہر کا دکھڑا لے کر بیٹھ گیا تھا۔ حالات اب بھی نازک تھے، پولیس کی گشتی گاڑیاں سڑکوں پر ناچ رہی تھیں، شان اپنے کمرے میں اسٹڈی کر رہا تھا اور رقیہ ایسے نازک وقت میں قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ کہتی تھی اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ لیکن نور محمد سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے اب نگار کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے نور محمد پر غصہ آ رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آخر اس نے اپنے بھتیجے کو اپنے یہاں رہنے کی اجازت کیوں دی؟ مگر شاید میرے شبہات بے وجہ نہیں تھے۔ محض 2 دن بعد ہی مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ شہر کی حالت اب بھی نازک بنی ہوئی تھی۔ ہندو اور مسلمانوں میں اس کا شدید رد عمل تھا۔ نتیجے کے طور پر شہر افواہوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ فساد کے اس نئے موسم کا سب سے زیادہ اثر نئی نسل کے لوگ قبول کر رہے تھے، اور اس واقعے کے ٹھیک تیسرے دن صبح ہی صبح گھبرایا ہوا نور محمد میرے سامنے تھا۔ صبح کے 8 بجے رہے تھے، دکانیں بند تھی، سڑک پر گاڑیوں کا چلنا بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ صبح ہی صبح نور محمد دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے ساری رات بے خوابی میں گزری ہوں، بال بھی الجھے ہوئے تھے، وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے بھگا دیا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ کسے؟ ارے وہی انوار کو، رشتہ دار کو۔ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ بھی 1 ہفتے تک تمہارے گھر ہی رہے گا۔ میں نے بھگا دیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، انتہائی کمینہ نکلا وہ۔ پتہ نہیں میری بھی کیا شامت آئی تھی جو گاؤں کا رشتہ دار سمجھ کر اسے یہاں ٹھہرا دیا۔ مگر ہوا کیا؟ پہلے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سانسیں درست کرو۔ میں نے اسے بھگا دیا۔ وہ بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا تھا۔ آپ کو انسانوں کی زیادہ پرکھ ہے بھیا، مجھے نہیں، آپ نے بھی سمجھایا تھا مجھے، بس یہ بات میری سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اس کی نوجوانی پر پسیج گیا کہ بیچارہ یہاں کہاں ٹھہرے گا، مگر یہ آج کل کے لونڈے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے اسے بھگا دیا اور سیدھا یہ خبر دینے آپ کے یہاں آیا ہوں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا بتاؤ، تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں۔
پھر سب سے پہلے ناشتہ کر لو، میں رقیہ کو آواز دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھیا۔ وہ صوفے پر دھنس گیا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار صوفے پر کروٹیں بدل رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ اس کی بے چینی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اسے لے کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ میں دیر تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ سب خیریت تو ہے نا نور محمد؟ نہیں بھیا۔ نگار کیسی ہے؟ میرے اس سوال پر اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر نور محمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نور محمد، اس طرح نہیں روتے، بتاؤ تو صحیح نگار کو کیا ہوا، کیسی ہے وہ اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں بھیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہیلیاں مت بجھاؤ اور جو بھی ہوا ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ جانے کیوں میں اندر ہی اندر ڈر محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھیا۔ نور محمد تن کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ انتہائی ذلیل ثابت ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاؤں کے لوگ اتنے گئے گزرے بھی ہوتے ہیں۔ پرانی رشتہ داری تھی، میں خود بھی بچپن میں کئی بار اس کے گاؤں جا چکا تھا۔ انتہائی شریف لوگ، خوب خاطر تواضع کرنے والے۔ اس کا باپ بھی انتہائی شریف آدمی تھا۔ پچھلے سال شہر آ رہا تھا تو ایک ٹرک نے کچل دیا۔ بڑا بھائی اب بھی کھیتی کرتا ہے اور یہ انوار، یہ پڑھ لکھ کر شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے۔ مرنے سے پہلے تب نادرہ زندہ تھی، اس کا باپ ملنے آیا تھا۔ اس نے انوار کا ذکر چھیڑا تھا، مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو میں اس کی مدد کر دوں۔ میں نے تو یتیم سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی، مگر ایسے بچے نمک حرام ہی رہیں گے بھیا۔ ساری پڑھائی لکھائی ایک طرف، ان کے دل میں شیطان کا بسیرا ہے۔ اس دن وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، کسی لمحے بھی اسے چین میسر نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ پہلا دن ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ میں نے ناشتہ بنایا، اس کے کمرے میں جا کر ناشتہ دیا، پھر کہا میں نکل رہا ہوں، اگر اسے بھی نکلنا ہے تو میرے ساتھ چلے۔ وہ 2 منٹ میں تیار ہو گیا۔ نگار کو ناشتہ کرانے کے بعد میں خاموشی سے اسے لے کر باہر نکل گیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ شام 7 بجے سے پہلے واپس نہیں لوٹوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت تک وہ بھی کہیں گھومے، سیر کرے اور اگر آ جائے تو گھر کے باہر ہی میرا انتظار کرے۔ نور محمد نے میری طرف دیکھا۔ اس بار وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلا دن ٹھیک ٹھاک گزر گیا، جیسا میں نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ میں 7:10 پر گھر آیا تو مجھے وہیں باہر انتظار کرتا ہوا مل گیا۔ میں خوش بھی تھا کہ گاؤں والوں میں اب بھی تہذیب اور اخلاقیات باقی ہے۔ پھر دروازہ کھول کر میں خاموشی سے اس کو اس کے کمرے میں لے آیا اور دوبارہ تنبیہ کی کہ اسے نیچے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس رات بھی اس نے وہی کیا۔ مگر اس کے ٹھیک دوسرے دن، نور محمد نے گہری سانس لی، دوسرے دن اس نے بیماری کا بہانہ بنا دیا۔ مجھ سے بولا کہ وہ آج اپنے کمرے میں آرام کرے گا اور اسے میری شرطیں معلوم ہیں، یعنی کہ یہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر نیچے نہیں آئے گا۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی اور دیکھا جائے تو اس سیدھی سادی معمولی سی بات میں کہیں بھی چھل یا کپٹ کا کوئی پہلو بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کھانے کی کچھ ضروری چیزیں لا کر اس کے حوالے کی۔ وہ مطمئن ہو کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے میں نے رک کر اسے تنبیہ کی تھی، جتنا بھی ضروری کام ہو، کوئی دروازہ ہی کیوں نہ کھٹکھٹائے، مگر اسے کسی بھی قیمت پر نیچے نہیں اترنا ہے۔ اور انوار نے اپنی رضامندی دے دی تھی کہ وہ بالکل ایسا ہی کرے گا، اور میں مطمئن ہو کر اکیلے ہی گھر سے نکل گیا۔ اور یہ اسی دن شام کا واقعہ ہے۔ میں اس دن ذرا جلدی آ گیا تھا، 6 بجے ہوں گے۔ جب میں نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اچانک چونک گیا۔ دروازے کے باہر ہی نگاہ ننگ تڑنگ گری ہوئی حالت میں پڑی تھی، بالکل برہنہ، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں، وہ بے ہوش تھی۔ میں کافی دیر تک اسے ہلاتا ڈلاتا رہا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کمرے سے چادر لانے گیا تو دماغ خراب ہو گیا۔ کمرے کی ساری چیزیں زمین پر پھینکی ہوئی تھی، جیسے نگار کو کسی بات پر غصہ آیا ہو اور اس نے ایک ایک کر کے چیزوں کو توڑنا شروع کیا ہو۔ شیشے کا گلاس، گلدستہ، فریم کرائی ہوئی تصویریں، زمین پر شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ ہوا ہے، نگار کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ورنہ ایسا اس نے کبھی نہیں کیا۔ تو کیا انوار کمرے سے نیچے اترا یا پھر اس نے نگار کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی؟ بھیا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں نگار کو ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ کسی طرح میں اسے بستر پر لے کر آیا اور اسے بستر پر لٹایا، دودھ گرم کیا، دودھ میں نیند کی گولی ملا دی۔ نگار نے بڑی مشکل سے دودھ گلے کے نیچے اتارا۔ اسے لٹا کر میں غصے کی حالت میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا تھا، مجھ پر جنون سوار تھا۔ سوال کرنے سے پہلے ہی میں نے اس پر لات جوتے برسانے شروع کر دیے۔ میرے منہ سے بھدی بھدی گالیاں نکل رہی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، مجھ پر جیسے اسے مارنے کا بھوت سوار تھا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ہوش آ گیا، خدا نہ خواستہ انجانے میں اسے کچھ ہو گیا تو نگار کا کیا ہوگا۔ بس بھیا اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اسے پیٹنا بند کیا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تم نیچے گئے تھے؟
ہاں کیوں گئے تھے؟ میں زور سے چلایا۔ بھوک لگی تھی، میں نے کھانے کا سامان تو رکھ دیا تھا، پھر بھوک کیوں لگی؟ میں گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی۔ غلطی نہیں، جرم کیا ہے تم نے، گناہ کیا ہے۔ کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ ہاں۔ اس کا لہجہ ڈرا ڈرا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں۔ وہ رونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس نیچے اترنا میری غلطی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن نیچے کیوں اترے؟ مجھ پر ابھی بھی غصے کا بھوت سوار تھا۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ صبح ہوتے ہی چلا جائے گا، یہ جگہ چھوڑ دے گا۔ نور محمد نے گہری سانس لی۔ صبح ہوتے ہی اس نے گھر چھوڑ دیا، مگر بھیا میرا دل کہہ رہا ہے کہ نگار کو ساتھ اس نے کوئی بدسلوکی ضرور کی ہے۔ تم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وثوق کے ساتھ نہیں، اس نے سہمے ہوئے انداز میں سر کو جنبش دی، مگر میرا اندازہ ہے ہوش میں آنے کے بعد نگار میں کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ بدلی بدلی سی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جیسے وہ گہرے سناٹے میں ہو، جیسے اس کے اندر کچھ جاگ گیا ہو، جیسے کچھ ایسا جو اب تک نہیں جاگا تھا۔ وہ کہتے کہتے ٹھہر گیا۔ میں پہیلیاں نہیں سمجھتا نور محمد، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ مجھ سے یہ وضاحت نہیں ہو پائے گی بھیا، ہر بات کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ وہ صوفے سے ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر کیا؟ میرا دل کہتا ہے اس سور کے بچے نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ زبردستی کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ نہیں بھیا۔ نور محمد کے چہرے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ 18 سال میں پہلی بار اس کے اندر ایک تبدیلی دیکھی ہے، خاص کر اس کی آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں ہمیشہ ایک سی رہتی تھیں، بے رنگ، جیسے ان آنکھوں میں کہیں کوئی جذبات نہ ہو، مگر اس دن ان کی آنکھیں بے رنگ نہیں تھیں۔ میرے دماغ میں ایک بار پھر دھماکہ ہونے لگے تھے۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو نور محمد؟ تمہارے ہوش و حواس تو سلامت ہے نا؟ ارے جس بچی میں سمجھنے اور بوجھنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، اس میں کوئی بھی رنگ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بچپن سے معزول لڑکی جس نے آج تک نظر اٹھا کر اپنے اطراف کا جائزہ بھی نہیں لیا، اس کے اندر کچھ بھی، کوئی بھی حرارت، کوئی بھی تپش، کوئی بھی جادو کیسے جاگ سکتا ہے؟ یہاں کے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے لے کر جھاڑ پھونک ملا مولویوں تانترک آستانے سے چوکھٹ تک تم اسے لے کر کہاں کہاں نہیں بھٹکے نور محمد؟ ایمان سے کہنا کبھی زندگی کی کوئی لہر، کوئی ترنگ اس میں پیدا ہوئی کیا؟ ارے اس کی پلگیں تک ٹھہری ہوئی تھیں، انسانی احساسات و جذبات سے آری، جس کا جسم عمر کی ان منزلوں تک صرف ایک گونگا بہرا جسم رہا ہو، وہاں کوئی ہلچل، کسی جنبش، کوئی ترنگ یا کسی لہر کا تصور بھی کیسے ہو سکتا ہے نور محمد؟ قدرت؟ نور محمد میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا بھیا، اور آپ سے کہیں زیادہ سوچتا ہوں۔ میں تو اس کے پل پل کا حساب رکھتا تھا، وہ کب جاگی ہے، کب سوئی ہے، پیشاب سے پیخانے تک، جسم دھلانے سے لے کر ٹوائلٹ جانے تک، اس کے ساتھ کھیلنے سے لے کر اس کے لباس بدلنے تک۔ میں تو اس کے ایک ایک جاگتے لمحے کو اپنی آنکھوں میں اتارتا رہتا تھا کہ کیا پتا کب اس کی پتلیوں میں ہلچل ہو، کب اس میں زندگی کی کوئی لہر، کوئی ترنگ جاگے، مگر مردہ رہی ہے وہ، بے حس، مردہ۔ اور اب مجھے اس لفظ کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں ہے بھیا، کیونکہ نگار کا یہی سچ ہے۔ پیدائش سے لے کر 18 سال کی عمر تک ایک جیتی جاگتی لاش، اور میں ایک ہر لمحے اس لاش میں چنگاری تلاش کرنے کی جستجو کرتا رہا، اور ہر بار نا امیدی ہاتھ لگتی رہی۔ دو خالی اور بے حس آنکھیں، ان آنکھوں میں بے حسی کے سوا تھا ہی کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ مگر نور محمد سنجیدہ تھا۔ کچھ بدلا ہے بھیا، کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اس کی بے رنگ آنکھوں میں ایک چمک دیکھی ہے میں نے، ایک تجسس۔ یہ تجسس اس میں آج تک جاگا ہی نہیں، لیکن انوار کی اچانک آمد اور اس کے جانے کے بعد نگار میں ایک بدلاؤ آیا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے، اور یقیناً یہ عام تبدیلی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی۔ قدرت۔ وہ سنجیدہ سا، صرف اور صرف قدرت، یہ کارنامہ قدرت ہی دکھا سکتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مجھے اب بھی چین نہیں تھا، میری آنکھیں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ نور محمد کی وہ بات اب بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ ہر بات کی وضاحت ممکن نہیں ہے، اور یہاں اس کہانی میں صرف دو لوگ ہیں، ایک باپ اور دوسری اس کی بیٹی، اور یہ بیٹی کوئی غیر نہیں ہے، سگی بیٹی ہے۔ دراصل میں اندر ہی اندر نور محمد کے جنسی اخلاق کا تجزیہ کر رہا تھا۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں عام انسانی اخلاق سے جنسی اخلاق تک کے پابند ہو جاتے ہیں، جیسے مخصوص اعضاء کو چھپانا، چھت پر نہیں جانا، عورتوں کے لیے ایک مخصوص شرم کا جاگنا، بیوی سے وفاداری، غیر عورتوں کی تانگ جھانک سے بچنا۔ پیدا ہوتے ہی جہاں سماج، معاشرہ اور گھر اپنی تربیت میں ہمیں اس جنسی اخلاق کا پابند بناتا رہتا ہے، مگر آخر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن یہ بت ڈھا جاتا ہے، ایک دن ہم اس جنسی اخلاق کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ بچپن سے میں ہی واحد انسان ہوں نور محمد جس سے اپنا سب کچھ شیئر کرتا رہا ہے۔ شاید یہ انسانی مجبوری ہے کہ ہر شخص اس جہاں میں کم از کم ایک ایسا آدمی تلاش کر لیتا ہے جس سے اپنے
तमाम दुखड़े बयान कर सके। और नूर मोहम्मद ने यही किया, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने नूर मोहम्मद को जिनसी इखलाक के आला नमूने के तौर पर देखा, मगर इस वक्त क्या वो कुछ छुपा रहा है? मगर क्या छुपा रहा है? इसकी आंखों में उलझनों के इतने सारे जाले क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसे कुछ छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है? मैं इन सवालों में उलझा हुआ था और नूर मोहम्मद एक बार फिर बुत की मानिंद सोफे पर दंस गया था। लेकिन इन बातों से इसने मेरे अंदर के तजस्सुस को जगा दिया था और मैंने इसके मुंह से सब कुछ सच सच उगलवाने का फैसला कर लिया था। और शायद इसीलिए मैंने अपना पहला तीर इसकी जानिब उछाला। नूर मोहम्मद, इधर देखो, क्या तुम आज पहली बार मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो ये ज़रूर कहूँगा कि मुझसे हमेशा की तरह कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। कोई बात कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप छुपाते हैं तो फिर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और तुम्हें फिल वक्त ऐसा बिखराव से बचने की ज़रूरत है। ये भी मुमकिन है, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि सारे रास्ते बंद हैं, तो मुमकिन है तुम्हारी गुफ्तगू से सुनने के बाद मैं तुम्हें बेहतर रास्ते के बारे में बता सकूं। सलाह मशवरे से बंद रास्ते भी खुल जाया करते हैं नूर मोहम्मद, लेकिन ये तुम पर मुनहसिर है कि वो तुम बात मुझसे शेयर करते हो या छुपाना चाहते हो। ठीक है। वो एक बार फिर सोफे से उठ खड़ा हुआ था, टहलते हुए मेरी मेज़ के पास रुका और चौंक कर इसने एक कागज़ उठा लिया। और ये वही कागज़ था जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता हुआ मैं चौंक गया था। नूर मोहम्मद घुमा घुमा कर आड़ी तिरछी लकीरों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार कहकर इसने वो कागज़ वहीं मेज़ पर रख दिया। इसने आहिस्ता से दरियाफ्त किया, ये क्या है? मैंने आहिस्ता से कहा, इंसानी फितरत को समझने की एक अदना सी कोशिश। अगर जिनसी इखलाक का सरचश्मा तबीयत और फितरत है तो एक दिन कुदरत बेहद शफाक भी हो सकती है। वो सर हिला रहा था। जिंदगी हर बार एक पहेली बन जाती है भैया, और इस बार एक ऐसी पहेली कि इसके सारे सिरे ही उलझ गए हैं। मैं कुदरत के फैसले के आगे बेबस और लाचार हूँ और समझ नहीं पा रहा कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो जो कुदरत ने मेरी आजमाइश के लिए तैयार किया है, या वो रास्ता जो मुखालिफ सिमत में जाता है। शायद मैं ठीक तरह से अभी आपको समझा नहीं पाऊँ, या फिर आप मेरी हालत देखकर कुछ कुछ इस सिमत की जानिब बढ़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हैरान करने वाला है, और कुदरत के इस जबर से बढ़कर कोई दूसरा जबर मुमकिन नहीं है। इसकी आंखें गीली थीं और वो उस गहरी सोच में गुम था। आओ यहाँ बैठो नूर मोहम्मद, शायद तुम्हें आसानी हो। कुदरत का जबर हर जगह है। इंसान समझता है वो कुदरत से खेल रहा है, जबकि कुदरत सिर्फ ताक और मौके के इंतजार में रहती है। सैलाब, ज़िलज़ला, मौसम की तब्दीली सब इसके करिश्मे हैं, और यही कुदरत आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आदत और इतवार को भी बदलती रहती है। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गलत, सही, जायज़, नाजायज़ की कोई तारीफ इंसानों के हाथों में नहीं, और शायद इसीलिए इंसानों को एक इखलाकी दायरे में रखने के लिए कवानीन बनाए गए हैं, और यही कवानीन आहिस्ता आहिस्ता इंसानी ज़मीर का एक हिस्सा बन जाता है। बाज़ मौक़ों पर यही ज़मीर हमें कचोके लगाता है, लेकिन ये समाजी आदात और इतवार आज से नहीं बल्कि हमारे दरमियान ज़माना कदीम से राइज हैं। इनके फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक दिन ये भी टूट जाते हैं नूर मोहम्मद। और जैसा कि फ्राइड ने कहा था, कदीम इखलाकी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और इसकी जगह नए मॉडर्न निज़ाम की ज़रूरत। इसका इशारा जिनसी निज़ाम की तरफ था, जिसे समझना आसान नहीं और जिसे बंदिशों में किसी में कैद में नहीं रखा जा सकता। और शायद इसीलिए समाज ने हर बार इस दायरे या टैबू की पैरवी की है, जिसके आगे खुला इजहार है और जहां तक जाने की पाबंदी नागुज़ीर है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसानी दिमाग या जिस्म को समझने में अभी बरसों लगेंगे, या ये कि इंसानी दिमाग और जिस्म की भूल भुलैयों को समझना ही मुश्किल है। जो चीज़ तुम्हारे दायरा इख्तियार से बाहर है वहाँ सोचो ही मत। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है इसे बताओ, खुद को हल्का करने का मौका दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन शायद इस वक्त वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, मुझे अभी इसके पहलू को समझने का मौका दीजिए। अभी शायद मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार नहीं किया है और आप बेहतर तरीके से मेरी नफ्सियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नूर मोहम्मद चला गया। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इस मौजू पर सोचने में किसी तरह की जल्दबाजी से दूर रहूं, और इसीलिए मुझे नूर मोहम्मद के दोबारा आने का इंतज़ार था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें, और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।